یہ محبت والی جو فیلنگ اور لذت ہے نا وہ کسی اور چیز میں نہیں آتی۔ ارے محبت میں انسان نہ جانے کیا سے کیا چومنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ ارے لیلا سے پوچھو، لیلا کے دیوانے مجنو کتے کا پیر چوم رہے ہیں۔ لوگوں نے پوچھا یہ پاگل ہو گیا ہے، یہ مجنو ہو گیا ہے، تو وہ مجنو کہنے لگا میں پاگل نہیں ہوں، میں مجنو نہیں ہوں، میں اس کتے کا پیر اس لیے چوم رہا ہوں کیونکہ میری لیلا اس راستے سے گزرتی ہے اور یہ کتا بھی اسی راستے سے گزرتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ جس بالوں پر، جس دھول پر لیلا کے قدم پڑے ہو، اسی دھول پر اس کتے کا بھی پیر پڑا ہو، اس لیے میں اس کی پیر کو چوم رہا ہوں۔ یہ بھی تو محبت کی نشانی ہے۔ یعنی وہ لونڈی کہنے لگی بادشاہ سلامت، میں آج ذرا سی دیر اس پھولوں کی سیج پر سوئی تو مجھے اتنے کوڑے پڑے اور آپ تو نہ جانے سالوں سال، آپ نہ جانے کتنے عرصے سے اس پھولوں کی سجی ہوئی سیج پر، اس پھولوں سے سجے ہوئے بستر پر آپ سوتے ہوئے آ رہے ہیں، تو کل قیامت کے دن اللہ رب العزت آپ کے بدن پر نہ جانے کتنے کوڑے رسید فرمائیں گے۔ مجھے اس بات پر ہنسی آ رہی ہے، پھولوں کے سیج پر سونے کی سزا۔ ہاں دوستو، ایک زمانے میں ایک بادشاہ جو ہے وہ پھولوں کی سیج پر سویا کرتے تھے کہ بستر کو ٹھیک ٹھاک کرنے کے لیے اس بادشاہ نے ایک لونڈی یعنی ایک باندی مقرر کر رکھی تھی۔ وہ باندی جو تھی ہمیشہ اس کی بستر کو، بادشاہ کی بستر کو ٹھیک ٹھاک سے سجایا کرتی تھی اور پھول وغیرہ جو ہے خوب اچھے سے سجا دھجا کر وہ ہمیشہ رکھتی تھی۔ تو ایک روز بادشاہ کی غیر موجودگی میں اس لونڈی کے، اس لڑکی کے دل میں یہ خیال آیا کہ آج میں اس بستر پر، پھولوں کی سیج پر میں آج سو کے دیکھوں کیا فیل ہوتا ہے، آخر اس بستر کا راز کیا ہے جو بادشاہ پھولوں کی سیج پر روزانہ سوتے ہیں۔ جب تک بادشاہ آئیں گے اس سے پہلے میں جو ہے اٹھ جاؤں گی۔ تو بہرحال وہ لڑکی سو گئی، جیسے ہی سوئی فوراً بادشاہ آ گیا اور بادشاہ کی نگاہ جب اس لونڈی پر پڑی تو بادشاہ کو اتنا غصہ گویا کہ اس نے کوڑے نکالے اور اس لونڈی پہ، اس بیچاری باندی پہ اس نے کوڑے برسانے شروع کر دیے۔ غالباً 50+ کوڑے مارے اس کو۔ وہ رونے لگی، وہ بیچاری رونے لگی، چیخنے لگی، پکارنے لگی، بیچ بیچ میں ہنسنے بھی لگی۔ اب بادشاہ حیران ہو گیا، بادشاہ متعجب ہو گیا، بادشاہ کو تعجب ہونے لگا کہ آخر اس کا رونا تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ مارنے کی وجہ سے یہ رو رہی ہے، لیکن یہ ہنس کیوں رہی ہے؟ تو اس سے وجہ پوچھا کہ اے لونڈی، اے لڑکی، تو سچ سچ بتا، تو ہنس کیوں رہی ہے؟ تو وہ لڑکی یعنی وہ لونڈی کہنے لگی بادشاہ سلامت، میں آج ذرا سی دیر اس پھولوں کی سیج پر سوئی تو مجھے اتنے کوڑے پڑے اور آپ تو نہ جانے سالوں سال، آپ نہ جانے کتنے عرصے سے اس پھولوں کی سجی ہوئی سیج پر، اس پھولوں سے سجے ہوئے بستر پر آپ سوتے ہوئے آ رہے ہیں، تو کل قیامت کے دن اللہ رب العزت آپ کے بدن پر نہ جانے کتنے کوڑے رسید فرمائیں گے۔ مجھے اس بات پر ہنسی آ رہی ہے۔ اب لڑکی کی یہ بات بادشاہ کے دل میں اتنا اثر کر گئی کہ گویا وہ بادشاہ ساری بادشاہت کو لات مار کر، ساری جاہ و جلال کو چھوڑ کر، حشم و خدم یعنی نوکر چاکر کو چھوڑ کر اور یعنی پورے محل کو چھوڑ کر گویا کہ ولی صفت انسان بن گئے اور جنگلوں میں جا کے اپنی زندگی بتانے لگا۔ آسان ہے میرے بھائیوں، آج ہمارے سامنے نہ جانے کتنے اجلاس ہوتے ہیں، کتنے تقریر ہوتے ہیں، کتنے اجتماعات ہوتے ہیں، روزانہ ہماری مسجدوں میں تعلیم ہوتی ہے، لیکن ہمارے کانوں میں جوئی تک نہیں رنگتی۔ آخر وہ بھی تو بادشاہ تھا۔ آج تھوڑا سا روپیہ اگر ہمارے پاس آ جائے، تھوڑا سا ہم جو ہے وہ پورے محلے میں تھوڑا رئیس کیا ہو جائے، ہم امام صاحب پر حکومت چلانے لگتے ہیں، مؤذن صاحب پر حکومت چلانے لگتے ہیں۔ ایسا نہیں، ایسا ہونا چاہیے، میری بات مانو۔ او میرے بھائیو، آخر وہ بھی تو بادشاہ تھا۔ ایک لونڈی، ایک لڑکی کی بات کا اتنا اثر اس کے دل میں کہ ساری بادشاہت کو چھوڑ کر اس نے اس آرام و عیش و عشرت کی زندگی کو چھوڑ کر گویا وہ جنگل کا راستہ اختیار کیا اور اتنا بڑا اللہ والا بنا کہ آج بھی تاریخ کے کتابوں پر سنہرے الفاظ سے، سنہرے کلر میں، سنہرے لائن میں ان کا نام لکھا جاتا ہے۔ میں کسی دن تفصیل سے ان کے بارے میں ضرور بتلاؤں گا۔
बस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करे कि अल्लाह ताला हमारे दिलों से दुनिया की मोहब्बत को निकाल कर आने वाली ज़िंदगी के लिए हमें मुतफक्किर बनाए और अपनी मोहब्बत यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी मोहब्बत हमारे दिलों में डाल दे। देखो मेरे भाइयों, दीन का काम इंसान करता है लालच में, जन्नत के लालच में। करेंगे तो जन्नत मिलेगी, कोई डर से करता है, नहीं करेंगे तो अल्लाह जहन्नम में फेंक देगा। कोई मोहब्बत में करता है, मैं करूँगा क्योंकि ये मेरे रब का फरमान है, मेरे रब का हुक्म है। तो मेरे भाइयों, ये 3 कैटेगरीज़ हैं और इनमें सबसे बेहतर, सबसे गुड कैटेगरी क्या है आपको मैं बताऊँ? ये मोहब्बत वाली जो फीलिंग और लज्जत है ना, वो किसी और चीज़ में नहीं आती। अरे मोहब्बत में इंसान न जाने क्या से क्या चूमने पर मजबूर हो जाता है। अरे लैला से पूछो, लैला के दीवाने मजनू कुत्ते का पैर चूम रहे हैं। लोगों ने पूछा ये पागल हो गया है, ये मजनू हो गया है। तो वो मजनू कहने लगा मैं पागल नहीं हूँ, मैं मजनू नहीं हूँ, मैं इस कुत्ते का पैर इसलिए चूम रहा हूँ क्योंकि मेरी लैला इस रास्ते से गुजरती है और ये कुत्ता भी उसी रास्ते से गुजरता है। हो सकता है कि जिस बालू पर, जिस धूल पर लैला के कदम पड़े हो, उसी धूल पर इस कुत्ते का भी पैर पड़ा हो, इसलिए मैं उसकी पैर को चूम रहा हूँ। ये भी तो मोहब्बत की निशानी है। अरे तो मखलूक की मोहब्बत है। जब उस खालिक की मोहब्बत हमारे दिल में उतर जाए तो मेरे भाइयों, दीन का सारा काम करना हमारी लज्जत और मज़ा ही मज़ा और आसान ही आसान हो जाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करेगी सबसे पहले मुझे इस सियाकार को तौफीक दे, हिदायत दे। और मैं आप तमाम सब के लिए दुआएं करूँगा। मैं अपने तमाम व्यूअर्स के लिए और आप तमाम सामिईन इकराम के लिए मैं दुआएं करता हूँ कि अल्लाह ताला आप सबके तमाम छोटी बड़ी ख़ताओं को माफ़ फरमाए, अपनी मोहब्बत से आपको सैराब कराए, अपनी लज्जतें हम सबको अता फरमाए। और मेरे भाइयों, जो इस वीडियो को आप अगर ऑनलाइन देख रहे हैं तो इसको शेयर करें, लाइक करें और हो सके तो चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर दे बराए मेहरबानी।